یہ علاقہ عیسیٰ جان کا گڑھ تھا اور یہاں اسے رائفل کے زور پر اپنی مرضی سے چلا لینا آسان کام نہیں تھا۔ اسی طرح اس کا تعاقب بھی ناکامی سے دو چار ہو سکتا تھا۔ وہ ایک گھاگ اور پختہ کار مجرم تھا، شہباز پہلوان نہیں تھا کہ ناک کی سیدھ میں چلتا رہتا اور مجھے اپنے پیچھے لگائے پھرتا۔ اس نے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا اور اپنے گرد و پیش سے پوری طرح باخبر رہنا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس سواری ہے یا وہ پیدل واپس جائے گا۔ اگر وہ گھوڑے خچر وغیرہ پر آیا تھا تو میرے لیے اس کے پیچھے جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں وقت گزرتا رہا۔ کھو کے اندر سے کبھی کبھی عیسیٰ جان یا رقاصہ لڑکی کی مدھم آواز سنائی دے جاتی تھی۔ عباس خان سو چکا تھا جبکہ میں خود کو سویا ہوا ظاہر کر رہا تھا۔ نیموا آنکھوں سے میں کبھی کبھی غلام خان کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی واسکٹ کے ذریعے حصے پر جم کر رہ گیا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ ہاں، میری طرح وہ بھی بے حس و حرکت پڑا تھا۔ منگول نامی ڈکشرا اور پھولی ہوئی ناک والا ادھیڑ عمر شخص مسلسل جاگ رہے تھے۔ اگر چوکیداری کا مسئلہ ہوتا تو ان میں سے ایک سو سکتا تھا۔ غالباً وہ عیسیٰ جان کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ عیسیٰ جان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں وہ سوئے پائے گئے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ رات آخری پہر 3:30 بجے کے لگ بھگ میں نے غلام خان کو اپنی جگہ سے اٹھتے اور اپنا کمبل وغیرہ سنبھالتے دیکھا۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ کھسکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ منگول ڈکشنری کے پاس جا کر اس نے دھیمی آواز میں چند باتیں کی، کھانے اور شراب وغیرہ کا بل چکایا اور الاؤ کی جلتی ہوئی لکڑی سے سگریٹ سلگا کر اس تنگ راستے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے پھنسا کر ہم اس احاطے میں داخل ہوئے تھے۔ غلام خان سے ایسی بدعہدی کی مجھے توقع نہیں تھی۔ غالباً اس کی نیت میں فطور رقم ملنے کے بعد آیا تھا۔ یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے، بڑے بڑے نیکوکاروں کا پتا پانی کر دیتا ہے۔ غلام خان تو تھا ہی ایک گھٹیا اور بدخصلت انسان۔ میں بھی اپنی جگہ سے حرکت کرنے کا سوچ رہا تھا کہ اڈے کا مالک ادھیڑ عمر شخص میرے قریب آ گیا۔ اپنی گڑگڑی کے کچوکوں سے اس نے مجھے جگایا اور غلام خان کی خالی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اڈے کے مالک کے طور پر یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مجھے میرے ساتھی کی پر اسرار روانگی سے آگاہ کرتا۔ ادھیڑ عمر شخص کی آواز سن کر عباس خان بھی جاگ اٹھا۔ لگتا تھا وہ بھی زیادہ گہری نیند نہیں سویا۔ ادھیڑ عمر شخص نے عباس سے پوچھا کہ جانے والے سے انہیں کچھ لینا دینا تو نہیں تھا؟ عباس نے اس سوال کا ترجمہ کر کے میری جانب اچھال دیا۔ میں نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ لینا دینا تو کچھ نہیں تھا، مگر اس کا یوں جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے عباس سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ رائفل تھام کر اور جوتی پہن کر میں تیزی سے غلام خان کے پیچھے گیا۔ دراڑ نما راستے سے گزر کر باہر آیا تو یخ بستہ ہوا نے استقبال کیا۔ یہاں ایک طرف لمبے بالوں والے 3 گھوڑے بنے ہوئے تھے۔ این ممکن تھا کہ ان میں سے ایک گھوڑا عیسیٰ جان کا ہو۔ دور نیچے ڈھلوان پر چند لمحوں کے لیے غلام خان کی ٹارچ چمک کر اوجل ہو گئی۔ میں نے تاریکی میں راستہ دیکھنے کے لیے پوری طرح آنکھیں کھولیں اور احتیاط سے نیچے اترنے لگا۔ تقریباً 4 فرلانگ آگے جا کر ایک تنگ گھاٹی میں نے غلام خان کو جا لیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح چونکا، پھر بکھلاہٹ کے بجائے اس کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ میری ٹارچ کے روشن دائرے سے ایک طرف ہٹتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ کیوں نیند حرام ہو گئی ہے تمہاری؟ میں نے کہا، اس سوال کا جواب مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو۔ وہ بنا کر بولا، تمہارے 6000 لے کر میں بارڈر پار نہیں کر جاؤں گا۔ بال بچے گھر بار سب کچھ یہی ہے میرا۔ جاؤ، جا کر آرام کرو، میں بھاگ نہیں جاؤں گا۔ ابھی 1-2 گھنٹے میں واپس آ جاتا ہوں۔ میں نے اس کو تند تیز لہجے سے مرعوب ہوئے بغیر اپنی رقم کی واپسی پر اصرار کیا تو اس نے پہلے سے گن کر ایک طرف رکھے ہوئے 6000 روپے میرے ہاتھ میں تما دیے۔ میں نے اس کا وعدہ یاد دلایا تو ہمارے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ اس نے بڑے احسان کے ساتھ 2000 روپے اور میری طرف اچھالے اور بولا، اب دفع ہو جاؤ، لیکن تم نے 18000 کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میں نے بدستور محض آرائی کا لہجہ اختیار کیے رکھا۔ وہ بولا، میرے پاس نہیں ہے 18000۔ اگر پوری پیمنٹ ہو جاتی تو میں دے دیتا، لیکن ابھی تو میری لگائی ہوئی رقم بھی نہیں ملی۔ میں نے کہا، مجھے پیمنٹ سے غرض نہیں، تم نے صرف 24 گھنٹے کی بات کی تھی اور اب دوسرا دن شروع ہو گیا ہے، اور اگر پیمنٹ کی بات کرتے ہو تو اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ پوری رقم تمہاری جیب میں ہے، اگر نہ ہوتی تو رات کے اس پہر تم چوروں کی طرح بھاگ نہ رہے ہوتے۔ ایک سب کچھ غلام خان کے برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ خطرناک انداز میں بولا، اچھا لاؤ پیسے، میں پورے کر دیتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ 8000 واپس لے کر رائفل میری طرف سیدھی کر لے گا۔ میں نے کہا، پورے تم نے کیا کرنے ہیں؟ 8000 میرے پاس ہیں، 10000 اور دے دو۔ اس نے انگلی میری جانب سیدھی کی اور منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولا، دیکھو تم مجھے جانتے نہیں ہو، بہت برا آدمی ہوں میں۔ میرا دماغ گھوم گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔
अभी वक्त है, भाग जाओ यहां से। मैंने कहा भागना होता तो पीछे क्यों आता मेरी जान। एकदम वो गुस्से से पागल हो गया। उसके मुंह से गालियों की बौछार निकली और कमीज के नीचे से उसने खमदार खंजर निकाल लिया। यकीनन ये वही खंजर था जो चंद रोज पहले बदनसीब सकीना का पेट चाक कर चुका था। गुलाम खां इतने गुस्से में था कि कोई और उसे देखता तो सकते में आ जाता। ऐसे लोग जख्म लगने से पहले ही मकतूल हो जाया करते हैं। जहां पर वही होते हैं जो ये बात जानते हैं कि गुस्सीले कातिल और अंधे कातिल में 19-20 ही का फर्क होता है। खंजर सोचकर गुलाम खां तीर की तरह मेरी तरफ आया। इसका बायां हाथ मुझे गिरिबान से पकड़ने के लिए या धकेलने के लिए या यूं ही गैर इरादी तौर पर मेरी तरफ उठा हुआ था। ये उठा हुआ हाथ अनाड़ीपन की निशानी था। माहिर खंजरजन चार्ज करते हुए कभी ये अंदाज नहीं अपना था। मैंने कदम पीछे हटकर टांग इस्तेमाल करने के बजाय वहीं खड़े खड़े पहलू बदल कर ये वार बचाया और बिल्कुल सही वक्त पर एक ठोकर गुलाम खां के कोहलुओं पर रसीद की। वो तवाजुन खोकर सर के बल एक तनावर मेमानी से टकराया और एक राह के साथ नशेब में लुढ़क गया। मैंने उसका साया मेमानी की शाखों के पीछे ओझल होते देखा। फिर एक छपाकी की आवाज आई और गुलाम खां के मुंह से मुगल्लजात का धारा बह निकला। टार्च अभी तक मेरे हाथ में थी। गुलाम खां ने खंजर निकालते हुए अपनी टार्च नीचे गिरा दी थी। वो अब भी घास पर पड़ी हुई चल रही थी। मैं दोनों टार्चें संभाल कर नशेब में पहुंचा। गुलाम खां मुझे एक गड्ढे में गिरा नजर आया। ढलवान पर वाकई एक दलदली सा गड्ढा था और ऊपर तक यख बस्ता पानी से भरा हुआ था। गड्ढे का बालाई किनारा पानी के कटाव ने खोखला कर दिया था और अब यहाँ एक तनावर दरख्त की जड़ें जमीन से निकलकर पानी में तैर रही थी। गुलाम खां ने इन जड़ों को थाम कर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की तो मेरी भरपूर ठोकर ने उसे फिर गड्ढे के वस्त में पहुंचा दिया। उसने कंधे पर राइफल ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो गड्ढे में गर्काब हो चुकी थी। हाँ, खंजर अभी तक उसके हाथ में मौजूद था लेकिन अब वो खंजर से अपना पेट चाक करने के सिवा और क्या कर सकता था और शायद वो झल्लाट में ऐसा सोच भी रहा हो। इसने आगाज ही में राइफल इस्तेमाल न करके गलती की थी और अब राइफल उसके हाथ में रही थी न खंजर किसी काम का। ठोकर खाकर वो एक बार फिर अरने भैंसे की तरह किनारे पर चढ़ दौड़ा। मैंने भी दोबारा टांग को हरकत दी। शिकारी बूट की जर्ब उसके मुंह पर पड़ी। एक्शन रिप्ले हुआ और वो फिर गड्ढे के वस्त में गिरा। इसकी हालत दीदनी थी। फर्त गजब के सबब मुंह से झाग निकल रहा था। जो भी गलीज तरीन गाली उसकी जुबान पर आ सकती थी वो ला रहा था और उसके साथ ऐसी खौफनाक धमकियां दे रहा था जो पत्थर का जिगर भी पाश कर सकती थी। 2 ठोकरे खाने के बाद गुलाम खां पर जैसे जनून तारी हो गया। वो उछल उछल कर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और मेरी ठोकरें खा खाकर पानी में गिरने लगा। आखिर वो बेदम हो गया। उसके अगले 2-3 दांत टूट चुके थे और चेहरा लहूलुहान था। वो इस कदर हाँफ गया था कि अब बोलना उसके लिए मुहाल हो रहा था। मैंने इत्मीनान से कहा, तुम कह रहे थे कि बहुत बड़ी चीज हो तुम। मेरे ख्याल में तुम्हें गलत फहमी रही है। तुम्हारे जैसा बीबा बंदा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। इतनी मार खाकर भी जो शख्स मारने वाले को उंगली तक न लगाए वो बुरा कहां से हुआ। इसे तो दरवेश का खिताब मिलना चाहिए। गुलाम खां के लहूलुहान होंठों से एक बार फिर गालियों का तूफान उमड़ पड़ा। जोश गज़ब में उस पर एक वजदानी कैफियत तारी थी और ये कैफियत उससे अजीबो गरीब गालियां मौसू करा रही थी। बेबसी की इंतहा पर पहुंचकर वो फातिरुल अकल नजर आने लगा था। चीख कर बोला, मैं सब समझ गया हूं। हाँ, सब समझ गया हूं मैं। तुम ये रकम मुझसे छीनना चाहती हो। एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, एक कोड़ी नहीं। मैं राइफल हाथ में लेकर गड्ढे के किनारे बैठ गया। रकम तो बाद की बात है मेरी जान। पहले ये बताओ कि वो बाज कहां से लिया है, कितने में लिया है, कितने में बेचा है, और उससे पहले ऐसे कितने सौदे कर चुके हो तुम। उसने बहुत गहरी सांस लेकर अपने गजब के मुंहजोर घोड़े पर काठी डालने की कोशिश की और मेरी तरफ उंगली उठाकर लर्जा लहजे में बोला, देख, मैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जा वरना बड़ा दुख उठाकर मरेगा। मैंने राइफल का सर्टिफिकेट हटाते हुए कहा, जहानी उस्ताद का नाम सुना है? नहीं सुना ना, यही तेरी बदबख्ती है। जहानी उस्ताद जो कहता है वो कर गुजरता है और आज जहानी उस्ताद तुझसे कह रहा है कि जो पूछा जा रहा है वो बता दे वरना बेमौत मारा जाएगा। मेरे बदले हुए लहजे ने उसे ठटका दिया। ये वही लहजा था जो मद्दे मुकाबिल के आज़ाब पर सवार होकर उसे मफलूज कर देता था। कोई चीज जैसे धमाके से गुलाम खां के अंदर टूट गई। शायद ये उसकी खुद सरी और हट धर्मी का बुत था। उसे अंदाजा हो गया था कि शेर को सवा शेर मिल गया है, लेकिन रस्सी जलने के बावजूद बल नहीं गया। तो अपने लहजे की तनफन बरकरार रखते हुए बोला, नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैंने 18,000 की बात तुमसे नशे में की होगी, लेकिन तुमने इस बात को पकड़कर कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर रखा है।
میں 10,000 کی وہ ہڈی تمہارے منہ پر مارتا ہوں۔ میں نے رائفل اس کی طرف سیدھی کر لی اور بے انتہا سرد لہجے میں کہا، اب بات 10,000 کی نہیں، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو یہ میری آخری وارننگ ہے۔ غلام خان کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، ورنہ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں ہو جاتے۔ وہ بدبخت اندر سے مسمار ہو گیا تھا، لیکن اس کی سرخ گردن ابھی تک اکڑی ہوئی تھی۔ غلام خان سے کچھ پوچھنا میرا مطمع نظر نہیں تھا۔ وہ میرے سوالوں کے جواب نہ بھی دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا، لیکن اس کی اکڑی ہوئی سرخ گردن اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنی ہمت جمع کر کے بولا۔ غالباً اسے یقین نہیں تھا کہ میں آخری حد تک جاؤں گا۔ میں نے رائفل اور ٹارچ کنارے پر رکھ کر یک بستہ پانی میں چھلانگ لگائی اور چند لمحوں میں غلام خان کو روئی کی طرح دھنک دیا۔ وہ نیم بے ہوش تھا، مگر اس کا ایک ہاتھ ابھی تک واسکٹ کی اندرونی جیب میں جمع ہوا تھا۔ میں اسے ٹانگ سے گھسیٹ کر گڑھے سے باہر لایا۔ رائفل کے ساتھ ساتھ قاتل خنجر بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ اس کا لباس کیچڑ سے لت پت ہو رہا تھا اور خونی دھبوں سے داغدار تھا۔ ہم جھاڑ جھنکاٹ سے اٹی ہوئی ایک تنگ کھاٹی میں تھے اور قرب و جوار سے ہمیں دیکھ لینا آسان نہیں تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے غلام خان کے واسکٹ میں ہاتھ ڈال کر ایک رومال میں لپٹے ہوئے کرنسی نوٹ باہر نکال لیے۔ نوٹ بھیگ چکے تھے، میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ 500 کے نوٹوں کی 3 گڑیاں تھیں، یعنی 1.5 لاکھ روپیہ سکہ رائج الوقت۔ ان میں سے صرف ایک گڈی ذرا ہلکی تھی، اس میں سے 8,000 روپیہ نکال کر مجھے دیا گیا تھا۔ میں نے غلام خان کی تمام جیبیں کھنگال ڈالی۔ ایک جیب سے 150 روپیہ کے کرنسی نوٹ ملے، ایک جیب میں ایک بوسیدہ سی ڈائری تھی جس میں چند کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ قمیض کی جیب سے ایک بال پوائنٹ اور ریزگاری ملی۔ ڈائری کے کاغذات میں ایک رسید بھی تھی۔ سادہ کاغذ پر لکھی ہوئی یہ رسید باگڑ کھیل کے کسی گل جان نامی شخص کی طرف سے تھی۔ 2 روز پہلے گل جان نے ایک باز بعوض 12,000 روپے، نصف جن کے 6,000 روپے ہوتے ہیں، غلام خان کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ کل رقم نقد وصول کر لی گئی تھی اور اب اس پرندے پر گل جان کا کوئی حق کے دعویٰ نہیں تھا۔ نیچے 2 انگوٹھے لگے ہوئے تھے، یعنی گل جان نامی کسی انجان شخص سے یہ باز 12,000 روپے میں خرید کر غلام خان نے 1.5 لاکھ میں بیچا تھا۔ لالچ کی انتہا یہ تھی کہ سودے میں 1,40,000 کے قریب منافع حاصل کر کے بھی وہ میرے 18,000 لے کر رفو چکر ہو رہا تھا۔ روپے کی بات نہیں تھی، بات غلام خان کی تھی۔ وہی غسیلہ درندہ تھا، غیر تو غیر اپنے بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے۔ میں نے باگڑ کھیل میں اس کے اہل خانہ کو دیکھا تھا، وہ اس کے اہل خانہ نہیں تھے، یرغمالی تھے۔ اس کی دہشت ناک آواز ان کے پیشاب خطا کر دیتی تھی۔ وہ اس کے گھر میں یوں رہتے تھے جیسے کسی خون آشام مگرمچھ کے ساتھ جھیل کی دیگر مخلوق رہتی ہے۔ میں جو کچھ غلام خان سے معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے اس کی جامع تلاشی سے معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے غلام خان کے کمبل سے اپنے شکاری بوٹوں کی کیچڑ صاف کی۔ یہ کمبل اس وقت میں مانی کی شاخوں سے الجھ گیا تھا۔ جب غلام خان گڑھے میں گرا تھا، اپنی جیکٹ کی جیبوں سے کیچڑ اور پانی وغیرہ نکال کر میں نے ٹارچ پتلون میں ٹھونسی، رائفل اٹھائی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ غلام خان زخموں سے چور نڈھال پڑا تھا۔ میں نے بے پناہ صفا کی سسکی آنکھوں میں دیکھا۔ غلام خان، میں جو جاننا چاہتا تھا جان گیا ہوں۔ اب میں تمہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے تم سے گولی کا وعدہ کیا تھا اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غلام خان کو میری آنکھوں میں یقیناً موت نظر آئی تھی۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ میری رائفل میں دھماکے سے شعلہ اگلا اور غلام خان کی پیشانی پر سیاہ سوراخ نمودار ہو گیا۔ میں نے ایک 10-15 کلو کا پتھر اس کے کمبل میں رکھا اور کمبل اس کے پیٹ سے باندھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی گمشدہ رائفل اور خنجر وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے یک بستہ گڑھے کی تہ میں اتر چکا تھا۔ یہ سارا واقعہ تقریباً 20 منٹ کے اندر اندر وقوع پذیر ہو گیا تھا۔ میں نے نوٹوں کی بھیگی ہوئی گڈیاں چرمی جیکٹ کے اندرونی جیبوں میں رکھنی چاہیں، لیکن ان کا ابھار مشکوک نظر آ رہا تھا۔ میں نے کل 10,000 روپیہ نکال کر باقی ساری رقم رومال میں لپیٹی اور اسے گڑھے کے قریب جھاڑ جھنکاڑ کے اندر ایک محفوظ رکھنے میں چھپا دیا۔ اس کے بعد میں مستحکم قدموں سے واپس پہاڑی ریستوران کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات ابھی تاریک تھی، تاہم مشرق سے صبح صادق کا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ میرے بھیگے کپڑوں میں سے ہوا بدن چیرتی گزر رہی تھی۔ ابھی میں بلندی کی طرف 100-150 گز ہی گیا تھا کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ آواز ایک بڑے پتھر کی اور سے آئی تھی۔ اس کے فوراً بعد ٹارچ کی روشنی میرے ارد گرد چمکی۔ کون ہے؟ یہ عیسیٰ جان کی آواز تھی۔ میں اس آواز کو اور اس صورت کو بھلا کیسے نہ پہچانتا۔ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مجھ سے 15-20 قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ وہ دونوں جیسے ایک دم ہی اندھیرے سے اگائے تھے۔ عیسیٰ جان نے مجھے اردو میں مخاطب کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے پہچان گیا ہے۔
کہیں غلام خان کو جہنم واصل کرتے ہوئے مجھے دیکھ تو نہیں لیا گیا؟ یہ سوال میری سوچوں میں سنسنایا اور تیر کی طرح ذہن میں پیوست ہو گیا۔ میں ہوں احسان، میں نے بلند آواز میں جواب دیا۔ ایک لمحے کے توقف سے عیسیٰ جان نے پوچھا، کچھ پتا چلا تم کو؟ نہیں، کچھ پتا نہیں چلا، ابھی ادھر ایک فائر ہوا تھا، عیسیٰ جان نے پوچھا۔ میں نے کیا تھا، میرا خیال تھا شاید کچھ جواب آئے لیکن کچھ نہیں۔ عیسیٰ جان دوسرے شخص کے ساتھ چلتا ہوا اب میرے قریب آ گیا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میرے لباس پر ڈالی۔ اوے خوچا، یہ کیا ہوا، کہاں گرا ہے؟ میں نے کہا ادھر ڈھلان پر 2-3 گڑھے ہیں۔ اندھیرے میں پاؤں پھسل کر گڑھے میں چلا گیا تھا۔ عیسیٰ جان نے کہا، اوے یہ غلام خان ایک دم کیوں رپو چکر ہو گیا؟ کوئی پیسہ میسا تو نہیں لے گیا تمہارا؟ نہیں، میرے ساتھ تو اس کا حساب بے باک تھا، میں نے جواب دیا، پر یہ سمجھ مجھے بھی نہیں آئی کہ وہ ایک دم کیوں نکل گیا۔ عیسیٰ جان کا ساتھی بولا، اس کے پاس کافی رقم تھا، اتنا جلدی اور اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا اس کو۔ ہم کچھ دیر ٹیروں میں گھومتے اور غلام خان کو آوازیں دیتے رہے، پھر ڈیرے پر واپس آ گئے۔ میں نے شکر کیا کہ عیسیٰ جان نے گڑھے کا رخ نہیں کیا۔ اپنی طرف سے میں نے شواہد ختم کر دیے تھے، پھر بھی گڑھے کے گرد و پیش میں کوئی منظر عیسیٰ جان کے عقابی نگاہوں میں کھٹک سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں پو پھٹ گئی، تاریکی کی دبیز دھند سے نشیب و فراز نمودار ہونے لگے۔ خوابیدہ جنگل ایک انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا تھا۔ عیسیٰ جان رت جگہ کے بعد بھی بالکل تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ اجالے میں اس کی صورت اور بھی کرخت دکھائی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے جاگیردار قادر زمان کا بخار میں تپا ہوا اور تمتمایا ہوا چہرہ یاد آنے لگا۔ تمتماہٹ کی حد تک دونوں چہرے ایک جیسے تھے۔ میں بھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پایا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ عباس خان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم عیسیٰ جان کے روانہ ہونے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جائیں، یوں ہمیں اپنا لاہے عمل مرتب کرنے میں آسانی رہے گی۔ میرا اپنا خیال بھی اس سے ملتا جلتا تھا، لہٰذا جب ہم نے عیسیٰ جان کو چارپائی پر پھیل کر پراٹھے اور چائے کا ناشتہ کرتے دیکھا تو خود بھی ڈیرا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہماری تیاری دیکھ کر عیسیٰ جان نے ایک دم ہانک لگائی، اوے خوچا، تم کدھر جاتی ہے، ادھر آؤ ہمارے پاس۔ اس کے بھاری بھرکم لہجے میں عجب تنتنا اور ٹھہراؤ تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچے۔ میں نے کہا، ہم جا رہے ہیں ملک عیسیٰ، ادھر شکار پارٹی میں ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ وہ بولا، اوے عباس خان، تم بھی جا رہے؟ عباس خان نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ جو اسے بولا، تم نہیں جائے گا اوے، اور تم ہمارے ساتھ جائے گا، رات تمہارا آواز ہمارے دل میں لگائے، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، پر رات کو تم ہمارا ڈیرے پر گائے گا، ہمارے لوگ بہت خوش ہوئیں گا تمہیں سن کر۔ عباس خان کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ وہ پہلے ہی عیسیٰ جان سے کچھ گھبرایا ہوا تھا، منہ سے تو کچھ نہیں بولا تھا، لیکن اس کی دلی خواہش یہی تھی کہ اس معاملے میں وہ زیادہ ملوث نہ ہو۔ عیسیٰ جان نے اس کے دبلے پتلے کندھے پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ مارا۔ ہائے پاگل کا بچہ، اور کیا چوزے کا مافک کانپتا ہے، ادھر ہم تمہارا یخنی مخنی نہیں پیے گا، بس گانا سنے گا اور انعام دے کر واپس بھیج دے گا۔ گھبرانے کا بات نہیں، بے شک اپنا اس ساتھی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، کیا نام بتایا تو تم نے اپنا؟ ہاں، احسان ہلائی، تم بھی چلو ہمارے ساتھ، کل واپس آ جانا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، ایک مشکل ترین مرحلہ خود بخود حل ہو رہا تھا۔ میں نے بے حد احتیاط سے عباس خان کے بازو میں چٹکی لی اور عیسیٰ جان سے کہا، ٹھیک ہے ملک جی، جیسے تمہارا حکم۔ پھر سوالیہ نظروں سے عباس خان کی طرف دیکھا۔ عباس خان نے بھی رضامندی کے انداز میں سر ہلا دیا۔ ایک پہر دن چڑھے ہم ڈیرے سے عیسیٰ جان کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے۔ ہم اپنی رضامندی سے جا رہے تھے، لیکن لگتا تھا کہ اگر رضامندی نہ بھی ہوتی تو بھی ہمیں جانا ہی پڑتا۔ عیسیٰ جان کی فرمائش تھی اور حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ معلوم نہیں اس پتھر میں فنون لطیفہ سے شغف کی یہ کیسی جھونک لگی ہوئی تھی کہ وہ عباس خان کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی یہ بھی شک ہو رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی چکر نہ ہو۔ بعیداز قیاس نہیں تھا کہ عیسیٰ جان کو ہم پر کسی طرح کا شبہ ہو چکا ہو۔ یہ علاقہ اس کی عملداری میں آتا تھا اور یہاں پائے جانے والے کسی بھی مشتبہ فرد کو چھان بین کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کا اسے پورا حق حاصل تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اب ہمیں اس کے ساتھ جانا تھا۔ بوقت روانگی میرے ذہن میں بار بار نجو کا خیال آ رہا تھا۔ پاؤندہ بستی سے آتے ہوئے میں نے نجو کے سلسلے میں سردار بشر گل سے 48 گھنٹے کی مہلت مانگی تھی۔ یہ مہلت اب گزر چکی تھی، تاہم مجھے امید تھی کہ سردار میرا انتظار کرے گا۔ ہم ڈیرے سے روانہ ہوئے تو عیسیٰ جان کے ساتھ 2 اور افراد بھی تھے۔ ان میں سے ایک وہی سرخ آنکھوں والا پوٹوہاری تھا۔ اس کا نام راجہ رحیم معلوم ہوا۔ راجہ رحیم کے تنومند گلے میں چاندی کا ایک لاکڑ تھا۔ اس میں ایک معروف سیاسی پارٹی کے اعلیٰ سربراہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اسی پارٹی کے رہنماؤں کی تصاویریں میں جاگیردار قادر زمان کے ڈرائنگ روم میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ یہ پارٹی چند ہی برس پہلے تشکیل دی گئی تھی اور اس کا پرجوش سربراہ استبدادی نظام کو تہوبھالا کرنے کا ولولہ انگیز نعرہ لے کر میدان میں کودا تھا۔
یہ پارٹی بڑی تیزی سے زرعی سطح تک منظم ہو گئی تھی اور عوام الناس اس کے نعروں سے متاثر ہو رہے تھے۔ حکومت وقت کے لیے یہ پارٹی اور پارٹی کا سربراہ سب سے بڑا چیلنج تھے۔ ڈیرے کے احاطے سے پھوٹنے والی تنگ دراڑ سے گزر کر ہم کھلی جگہ آ گئے۔ میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا کہ عیسیٰ جان یہاں گھوڑے پر آیا تھا۔ اس کا نہایت صحت مند مشکی گھوڑا ان 3 گھوڑوں میں سے ایک تھا جو رات میں نے غلام خان کے تعاقب میں روانہ ہونے سے پہلے دیکھے تھے۔ مشکی گھوڑا عیسیٰ جان نے سنبھال لیا۔ باقی 2 گھوڑوں میں سے ایک پر میں اور عباس خان سوار ہو گئے، جبکہ دوسرے پر عیسیٰ کے دونوں ساتھیوں نے سواری کی۔ باز والا پنجرا عیسیٰ جان کے گھوڑے پر تھا۔ پنجرے کے گرد ابھی تک کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ ڈیرے سے تقریباً 2 میل آگے آ کر ہمیں گھوڑوں سے اترنا پڑا۔ یہاں دشوار چڑھائی تھی۔ چڑھائی چڑھ کر ہم بلندی پر پہنچے تو مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ درختوں سے ڈھکی ہوئی ایس کی شکل کی کھائی ہمارے بائیں ہاتھ کوئی 1 میل پیچھے رہ گئی تھی۔ اب ہم گنجان درختوں والے نہایت دشوار گزار علاقے میں داخل ہونے والے تھے۔ جب ہم نے دوبارہ گھوڑے سنبھالے تو مجھے اور عباس خان کو علیحدہ علیحدہ گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ میں پٹواری راجہ رحیم کے پیچھے بیٹھا تھا، جبکہ عباس خان دوسرے شخص کے پیچھے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ہم دونوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ یہ پٹیاں راجہ رحیم ڈیرے پر ہی سے لے کر آیا تھا۔ پٹی بنواتے وقت میں نے سوالیہ نظروں سے عیسیٰ جان کی طرف دیکھا تو وہ بولا، گھبرا مت یارا، تمہیں بارڈر پار نہیں لے جائے گا، ادھر ہی رکھے گا۔ ہم ڈاکو لوگ ہیں، ذرا چپ چپا کر رہتا ہے، جیسے تم شکاری لوگ جانور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ خسادار اور ملیشیا والا ہماری بو سونگتا ہے۔ لیکن آپ کو ہم سے کیا خطرہ ہے ملک؟ میں نے پوچھا۔ ہم کو اپنے سائے سے بھی خطرہ ہوتا ہے لالے کی جان، عیسیٰ جان نے جواب دیا۔ بند آنکھوں کے ساتھ ہمارا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ آنکھیں بندھوانے سے پہلے میں نے اچھی طرح اطراف کا جائزہ لے لیا تھا۔ اب میں کوشش کر رہا تھا کہ سمتوں کو یاد رکھ سکوں۔ تقریباً 1 میل تک ہم نے شمال مشرق کی طرف سفر جاری رکھا، پھر 2 موڑ آئے اور ہمارا رخ شمال کی جانب ہو گیا۔ یہاں آ کر راستہ ایک دم دشوار ہو گیا۔ ہم گھوڑوں سے اتر آئے اور پیدل آگے بڑھنے لگے۔